تم مت آؤ، نہیں تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ایمان بھیگے لہجے میں سوسو کرتی بولی، جو حکم جانب سائیں۔ اس کے معصوم انداز میں دھمکی دینے پر احمد فتح سے مسکرایا اور بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ بلی بہت غصے میں کیوں ہے؟ احمد فون کان سے لگائے نزدیک چھت پر مرکوز کیے بولا، تم نے اچھا نہیں کیا احمد، میں تمہاری نکاح میں ہوں، تمہاری عزت ہوں، تم کسی غیر شخص کے پاس مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر یہ سب مننا تھا تو کیوں رکھا ہوا ہے مجھ سے رشتہ؟ میرے گھر والے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے اور مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، پتہ نہیں سمیع بیگم پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، تم نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ذرا بھی عزت باقی نہیں رہی تمہیں؟ ویسے تو بڑے مہان بنتے ہو اپنی بیوی جس سے تم نے زبردستی نکاح کیا، میری دوستوں سے دور رہنے کا کہا، گلے تک ملنے سے روکا، اور جہاں ادھر تم مجھے انجان گھر انجان لوگوں کے حوالے کر کے سکون سے بیٹھے ہو۔ گن محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے، دیکھنا میں جب بھی یہاں سے نکلی سب سے پہلے یہ نام نہاد رشتہ ختم کروں گی اور سب بتاؤں گی اپنی بھیا کو۔ ایمان سارا غصہ جو دل میں دبا تھا وہ پھٹ پڑی اس پر اور پھر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی جبکہ دوسری جانب موجود احمد کے بڑکتے سینے سے ٹکراتے دل کو سکون پہنچا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی ایمان کی آواز سن رہا تھا، اسے چیخنے چلانے کا دل کا غبار نکالنے پر بھی اس نے اکسایا تھا، اور اب وہ احمد پر چیخ چلا کر نہیں سنا کر رو جا رہی تھی، جبکہ کل بند کرنے کی اس نے ہمت نہیں دی کہ وہ بد دماغ انسان نہ جانے کیا غار گزرے۔ بس مولانی سائیں اتنی سی شکایت میری مانو بلی، ایک بات مانو گی؟ احمد نے بڑی چاہ سے پوچھا۔ نہیں مانوں گی تمہاری کوئی بات۔ ایمان آنسو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے بولی، اچھا میری کالی پیالی بلی نہیں ہو؟ احمد نے بچکارا، نہیں میری دوست نہیں۔ پھر سے سوال ہوا، نہیں دوست کب سے بنے ہم؟ تم شروع سے میرے دشمن ہو۔ ایمان نے ناک سکڑ کر کہا، میری سنہری آنکھوں والی ہو نہیں، تمہاری نہیں ہو، پھر کس کی ہو؟ کسی کی نہیں، میری بیوی نہیں ہو؟ ہوں، پر زبردستی کی، ایمان نے مدھم لہجے میں کہا۔ احمد نے سانس پر اور پھر کچھ دیر بعد بولا کہ ایمان جو کھڑی تھی اس کی باتوں پر بیٹھتی چلی گئی، اسے سب بھول گیا۔ کانوں میں احمد کی سرگوشیاں گونجنے لگی اور پھر دک دک کرتے دل کپ کپاتے لبو کامتے وجود سے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جگہ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے الفاظ کو اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ مولانی تم میرے لیے کیا ہو یہ تو میں مل کر تمہیں بتاؤں گا، پر تمہارے بغیر جینا نہیں یار، سزا ہے۔ تمہاری آواز، تمہاری صورت، تمہارا وجود، تمہاری خوشبو، تمہاری قربت، تمہارا شرمانا، تمہاری ہنسی، تمہاری گوڑیاں، تمہارا میرے نام رکھنا، مجھ پر چلانا، غصہ کرنا، میرے سینے پر چٹکی کاٹنا، تمہاری معصوم سی ادائیں، تمہارا شکایتی انداز، تمہارا حجاب، تمہارا نقاب، اور تم ساری کی ساری، تم پیر کے ناخن سے سر کے بال تک، تم صرف میری، صرف احمد کی ہو۔ تمہیں چھونے کا حق، دیکھنے کا حق، تمہیں محسوس کرنے کا حق، تمہاری قربت کا حق، تم میں پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے، صرف احمد دورانی کا۔ مجھے تم سے عشق ہے مولانی، عشق سے بھی آگے کا کوئی سفر ہے تو میں اس کا مسافر ہوں، اور میری منزل تم ہو مولانی۔ میں رب کا شکر گزار ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میری ساتھی، میری جان کی حقدار، میرا عشق، میری زندگی، میرا سکھ چین آرام، مسز احمد دورانی۔ میں نہیں جانتا کب کیسے کیا ہوا اور میں تمہارے سحر میں جگرتا چلا گیا، تمہاری سادگی میں قید ہوتا گیا، تو میرے دل، دماغ، روح پر چھائی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا احمد تمہیں کسی انجان شخص کے حوالے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تم میری متاع جان ہو اور مجھے اپنی جان کی حفاظت خود سے زیادہ کرنی ہے۔ تم جن میں ہو وہ تمہارے اپنے ہیں، تم غیروں میں نہیں ہو۔ اور رہی بات ان اپنوں کی تو بہت جلد میں تمہیں ان سے ملواؤں گا، اور اگر کوئی شکوہ شکایت تمہیں ان سے ہوگی میں سزا دوں گا انہیں تمہارے سامنے، پر اتنا بتا دوں کہ وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاص کر شیر سے، اسے میں سیدھا کر لوں گا، اور نہ گھر کی فکر کرو، میں سب سنبھال لوں گا سائیں۔ احمد نے نہایت پیار، احترام، محبت سے جو لہجے میں ایمان کو گنگ کر دیا تھا، وہ کچھ دیر تک بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ احمد کی باتیں اس کے دل و دماغ میں اٹھے وسوسوں کو ختم کر کے ایک سکون برپا کر کے تھے، اور وہ آنکھیں مودے مسکرا دی تو دوسری جانب احمد اس کی لمبی سانس ہوا میں چھوڑنے پر مسکرا دیا۔ وہ فضا میں کھل کر سانس لیا جیسے ایمان کی چھوڑی گئی سانسیں ہوا میں
اس تک پہنچی اور وہ انہیں خود کی سانسوں میں الجھا کر اپنے اندر لے گیا ہو۔ کالی بلی کچھ منٹ بعد احمد نے پکارا، وہ وقت اتنا بول پائی، ایک بات مانو گی؟ احمد نے پیار سے پوچھا کہ اب کی بار ایمان نہ کہہ ہی نہ پائی۔ بولو۔ سورہ رحمان کی تلاوت سناؤں گی؟ ایمان کی آنکھیں فٹ سے کھلی تھی اور الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے، اور یہ وہی احمد درانی ہے جو اس سے نفرت کرتا تھا، جس نے مذاق بنایا تھا، یا پھر اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اپنے بلے کو سمجھنے میں۔ ہاں، غلطی تو ہوئی تھی، اس کا برا بلا جیسا دکھتا تھا ویسا نہیں تھا، وہ بہت کچھ الجھی ہوئی پہیلی تھی، وہ منفرد تھا، سب سے منفرد، اس کا انداز، اس کی باتیں، وہ تو اسے کوئی آوارہ بگڑا نواب سمجھتی تھی، پر نہیں، وہ غلط تھی۔ ایمان اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی جب پھر سے احمد نے پکارا، مولانی وہاں؟ ہاں ہاں سناؤں گی۔ ایمان نے جلدی سے کہا اور پھر جوتے اتار کر بیڈ پر بیٹھ کر رخ قبلے کی جانب کر کے آنکھیں موندی اور تلاوت شروع کی تھی۔ احمد اٹھ کر بیٹھ سے ٹیک لگائے، اس کی میٹھی سریلی آواز میں آنکھیں موند گیا، اس کے جسم کا پور متوجہ ہوا تھا، جہاں ایمان خوبصورت آواز میں فون کان سے لگائے اپنے مجازی خدا کے حکم پر عمل کرتی، نہایت ادب عقیدت کے ساتھ سمر کر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر سکون تھا اور بند آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نکل رہے تھے۔ احمد آج پہلی بار مولانی کی آواز سن رہا تھا، اس پر اتنا گہرا اثر طاری ہوا تھا، اس کا دل شاید اس لیے بھی بے چین تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روز مولانی سے تلاوت سننے گا، پھر رخصتی کے بعد وہ دونوں ساتھ ہم آواز میں تلاوت کیا کریں گے۔ واللہ کیا خوبصورت سما ہوگا جب وہ دونوں اپنے رب کے حضور اس کے بارگاہ میں سردے میں سر جھکا کر ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پھر وہ ایمان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ احمد مسکرا رہا تھا، دل جھوم اٹھا تھا، اپنی بیوی کی اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت سنتے سنتے سکون میں تلاوت کے ختم ہوتے وہ نیند میں چلا گیا۔ اس کی باری سانسوں کی آواز ایمان کے اسپیکر میں سنی تھی۔ دوسری جانب شاید کال کا وقت پورا ہوتے ہی کال کر چکے تھے، ایمان ساری باتیں بلائے دل سے احمد اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ احمد سے بات کر کے اسے کافی سکون ملا تھا، وہ جلدی ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ سمیر اور اس کی ٹیم کراچی پہنچ چکے تھے، وہ باز کے آدمیوں کو پولیس اسٹیشن لے کر گیا تھا اور وہاں ان کی خوب دھلائی کے بعد زبان کھلوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ سب ریکارڈنگ کے ذریعے ثبوت اپنے پاس محفوظ کر چکے تھے۔ کمال صاحب کو بھی اس بارے میں علم تھا، مختصر نہایت مہذب، شریف، باوقار شخصیت، عابد کے خلاف پختہ ثبوت مل چکے تھے۔ یہ سارا کام خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا، اب اس کے خلاف کیس دائر کرنا تھا جو کہ سمیر نے اپنے ماں باپ کے قتل کا دائرہ کرنا تھا، اس کے خلاف اس کے کالے دھندے کو دنیا کے سامنے منظر عام پر لانا تھا۔ کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ سمیر کو شدت سے انتظار تھا اس درندے کو اپنے ہاتھوں سے سزا دینے کا، اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہا تھا۔ احمد حسان کا ڈان کا میسج ملتے ہی سمیر کے دل سے بھاری بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ اسے فخر تھا دونوں پر جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا اور آگے بھی دے رہے تھے۔ دوسری جانب وہ شیر سے بھی اختلافات رکھنے کے باوجود مطمئن تھا، شیر ان کے مشن کا اہم رکن تھا، وہی شانی بھی کم نہ تھا۔ وہ لوگ صبح ہی اپنے جنگل والے محل میں پہنچ چکے تھے اور آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں ڈیر ہو گئے تھے۔ آج شام کو ولیمے کی تقریب تھی جو کہ دونوں خاندانوں کے شایان شان بڑے و مہنگے بینکویٹ میں منعقد ہوئی تھی۔ احمد حسان بھی پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی ہی عزت افزائی کے بعد احمد چل کرتا، ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا مسکرا رہا تھا، جبکہ باقی سب کی دبی دبی ہنسی جاری تھی۔ وجاہت صاحب نے خوب کھینچا تانی کی تھی کہ جہاں اس کی ضرورت ہوتی وہیں سے یہ غائب ہوتا ہے، پر اس دوران اس کی بابی ماں اور بائی بی جی نے احمد کی جان خلاصی کروائی تھی اور وہ تابعداری کا مظاہرہ کرتا ایک ذمہ دار بیٹے کا فرض نبھانے حال کا جائزہ لینے کے لیے حسان کو ساتھ لے کر نکلا تھا۔ سمیر تھانے سے فارغ ہو کر اپنے سسرال ہی آیا تھا، اپنی بیوی اور سومی کو دیکھا سکون محسوس ہوا تھا، وہیں ارشاد نے دیکھا آنکھیں مرٹکائی تھی۔ ایمان کا سب نے پوچھا تھا تو سمیر نے کمال صاحب کا بتایا تھا، جبکہ کمال صاحب کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اس لیے وہ تقریب میں شرکت کرنے سے معذرت کر چکے تھے۔ بعد میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ زہیب کی دھمکی کے بعد شائلہ اس کے گھر میں تو آ گئی، پر ممکن حد تک اس سے فاصلہ بنائے رکھا تھا، لیا دیا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ زہیب جس کام کے لیے کہتا ہے شائلہ سنی انسنی کر جاتی۔ اس کی طبیعت اب ٹھیک ہو چکی تھی، پر حرکتیں پھر سے وہی ہو رہی تھی کہ زہیب کو تاؤ تو بہت آتا پر کنٹرول کر جاتا،
جبکہ شائلہ کی دوست نے اسے پٹیاں پڑھانا شروع کر دی تھی کہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرو، وہ حق تو تم سے لے چکا ہے۔ اس پاگل شخص کے ساتھ رہ کر زندگی برباد مت کرو۔ شائلہ کو پہلے ہی زہیب پسند نہیں تھا، اوپر سے سجر اور سمیر میں محبت دے کر اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ وہ جو صحیح ہونے جا رہی تھی، اس کی دوست اسے پھر سے غلط پٹی پر ہار رہی تھی۔ اسے شائلہ کی خوبصورتی سے حسد تھا تو وہ اپنے حسد اس طریقے سے نکال رہی تھی۔ شائلہ نے یہاں کر اسے ہی دوست بنایا تھا، پر وہ احساس کمتری میں گری لڑکی اس کی زندگی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے تمام دوست شائلہ کی طرف دوستی بڑھانے کے خواہشمند تھے۔ دوسرا، وہ جہاں جاتی ہر کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ شائلہ نے جب ان کا گروپ جوائن کیا تو اس کو کافی پرپوزل مل چکے تھے، پر وہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، جبکہ اس کی دوست جو یہی حسد لے کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسرا، اس کی زہیب سے شادی کا سن کر وہ اسے اپنوں میں ہی رسوا کرنا چاہتی تھی۔ ولیمے کی شاپنگ بھی اس نے زہیب کی دھمکی پر کی تھی، پر اس دوران اس نے سجر سومی کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پارلر میں تیار ہونے کی بجائے گھر میں ہی خود تیار ہوئی تھی۔ اسی دوران اس نے زہیب کو اپنی ایک بھی جھلک نہیں دکھائی تھی۔ برہان نے زرش کو ساری شاپنگ کروائی تھی، زرش تو چپ کر سامنے نہیں آتی تھی۔ رات بھی اس نے بی جی کے پاس گزاری تھی، جبکہ برہان نے زرش کو سوچتے ہوئے۔ اگلے دن کافی مہمان پہنچ چکے تھے۔ دورانی مینشن اور وہاں سے سب نے بینکویٹ نکلنا تھا۔ پارلر میں زرش کے ساتھ مہام تھی، وہ ایمان کو کافی مس کر رہی تھی، اور ایمان بیچاری سب سے بے خبر اکیلی جان اس محل نما قید خانے میں گھوم پھر رہی تھی۔ برہان نے ان کو پارلر سے بھگیا تھا۔ وہ لوگ سیدھا حال پہنچے تھے۔ وجہ سامنے ہمارا حسان اور جاذب کو مہمانوں کے ویلکم کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، جس پر تینوں ہرانے والے اچھے سے ویلکم کر رہے تھے۔ ہمدانی ہاؤس کی فیملی بھی پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے زہیب اور شائلہ حال میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ان کے جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ شائلہ نے اسکن کلر کا لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ زہیب نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاس زرش اور برہان گاڑی سے اترے تھے۔ زرش نے گرے کلر کی میکسی پہنی ہوئی تو برہان نے گرے 3 پیس پہنا ہوا تھا۔ دونوں کی جوڑی کمال تھی۔ برہان نے زرش کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج تک لایا تھا۔ دونوں فیملی نے خوب پیسے بچوں پر وارے تھے۔ بیٹی تو چاروں بچوں پر صدقے واری جا رہی تھی۔ حسان کی نظریں وہاں پر ٹکی تھی، جو اس کو گفٹ کروائے بغیر جہاں وہاں تتلی کی طرح اڑ رہی تھی۔ اور سمیر سومی کا ہاتھ پکڑے وہاں آئے مہمانوں سے ملاقات کر رہا تھا۔ سمیر اور سومی کی ڈریسنگ ایک جیسی تھی۔ ایس ایس پی سمیر شاہ سے کون واقف نہ تھا۔ سب کی نظریں اسی پر ٹکی تھی، پر ایس ایس پی کی نظریں اپنی بیوی پر تھی، جو اسٹیج پر کھڑی سب سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ احمد بیزار سا جہاں وہاں دیکھ رہا تھا، اور حسان اس کی حالت سے ہاتھ اٹھا رہا تھا، اسے ملانے کی اجازت ستا رہی تھی۔ دوسری جانب جیسے رمشا اور جنید آئے تو رمشا کی اچانک سے سامنے آتے جاذب سے ٹکر ہو گئی، اور بس پھر دونوں کی جنگ دوئم شروع ہو گئی تھی۔ جنید کندھے اچکاتا ان کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ان کا دور سے دیکھ سمیر اس کی جانب آئے، جہاں دونوں ایک دوسرے کو نئے القابات سے نواز رہے تھے۔ سمیر کے پوچھنے پر رمشا نے بتایا تو سمیر نے جاذب کو آنکھیں دکھا کر وہاں سے چلتا کہ کوئی مہمانوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے کیا؟ جاذب بھی جل بن کر وہاں سے چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب ہنسی مذاق کھانے پینے اور کھٹی میٹھی باتوں سے کافی اچھی گزری تھی۔ سب نے کافی انجوائے کیا تھا، تو وہیں ایمان کو بھی کچھ لوگ مس کر رہے تھے۔ زہیب کو شائلہ کے بگڑے تیور پھر سے نظر آ رہے تھے تو برہان کی حشمگین نظر زرش کے شرمانے لجانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حسان ماہم سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ سمیر اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا تھا، جو کہ شائلہ کو ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ وہ اکھڑا دماغ کی تھی، جو اکھڑ دماغ کی جو چاہتی تھی اسے حاصل کرنا اس کی ضد ہوتی تھی، پر اب اس کی ضد زہیب توڑنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ولیمے کے بعد سب مہمانوں کے جانے کے بعد برہان نے میٹنگ بتایا تو سب کو کافی برا لگا۔ پھر پی جی کے مشورے پر وہ زرش کو بھی ساتھ لے جائے، اسی بہانے وہ بھی گھوم پھر لے گی، تو جہاں سب ناراض ہے وہیں راضی ہو گئے، اور زرش کو بھی برہان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ برہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ وہ بھی کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ہمدانی ہاؤس کے مکین ان سے مل کر اپنے گھر کی جانب نکلے تھے، اور دورانی مینشن کے مکین برہان زرش کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ دونوں گھروں میں کافی خوشیاں تھیں کہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کے غرض سے چلے گئے تھے۔ سمیر شاہ اپنی وائف اور سومی کو لے کر اپنے فارم ہاؤس گیا تھا کہ کچھ دن وہ لوگ فارم ہاؤس رہیں گے۔ اسی دوران وہ ایک
پل کے لیے بھی ایمان سے بیگانہ نہیں تھا۔ اسے پل پل کی رپورٹ مل رہی تھی۔ شائلہ کمرے میں آتے ہی فوراً آرام دہ لباس لے کر واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ زہیب تو اس کی پھرتی دیکھتا رہ گیا۔ فی الحال اسے بھی کوئی ضروری میل سینڈ کرنا تھا، تو شائلہ کے ٹاپک کو کچھ دیر کے لیے کلوز کر کے وہ بھی چینج کرتا ٹراؤزر شرٹ پہن کر لیپ ٹاپ لیے اپنے پسندیدہ جگہ بالکونی میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی انٹرکام پر ملازمہ کو کافی نکالنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کافی دے کر چلی گئی تو گھونٹ حلق میں اتارتا ساتھ ہی اپنا کام کر رہا تھا۔ شائلہ جو کب سے بات کرنے کی ہمت بندھا رہی تھی، آخرکار گہرا سانس بھرتے اپنی دوست کی پڑھائی پٹی کو رٹا اور پھر شعلہ جوالا بنی بلیک شلوار قمیض میں دوپٹے سے آزاد زہیب کی جانب آئی۔ غصے میں وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے جا رہی مقابل اس پر تمام تر حقوق رکھتا ہے۔ اس کی ذرا سی غلطی مقابل کا میٹر شارٹ کرنے میں وقت نہیں لگے گا، پر شائلہ کے سر پر تو جیسے بوجھ سوار تھا، جبکہ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ گزشتہ حالت کافی مشکل سے سنبھلی تھی، پر اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ زہیب ہے۔ اسے سے الجھ کر خود کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی کہ اسے آج بھی اسی وقت قصہ تمام کرنا تھا، اور کچن میں جا کر ایک چھوٹی سائز کی چھٹی لے کر واپس کمرے میں آئی۔ اسی دوران وہ کافی گھبرا رہی تھی کہ خود کو نقصان وہ بھول کر بھی نہیں پہنچا سکتی تھی، پر زہیب کو دھمکانے کا یہ طریقہ اپنانا تھا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ وہ جو اپنے کام کی طرف فوکس کیے ہوئے تھا، اس کی بات پر یکدم سے نظر اٹھا کر سر پر کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی۔ جو حیرت سے دیکھنے کی ایکٹنگ مت کرو، طلاق دو مجھے گھٹیا انسان۔ کیا بولا تم نے؟ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ زہیب کے دماغ کی رگیں پھول گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے طلاق دو تو بس دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ سنا تم نے؟ شائلہ چیخی تھی، جبکہ زہیب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس پر نہ جانے کیا دورہ پڑا تھا۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ تو میں دوبارہ سے تمہارا دماغ درست کر سکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے تم طلاق کا مطالبہ کرتی ہو۔ زہیب غضب ناک تیوروں سے داڑھا تھا اور بیڈ پر لیپ ٹاپ پھینک کر اس کی جانب بڑھا۔ اور اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، اسے نفرت ہو رہی تھی زہیب سے۔ وہ چھری کلائی پر رکھے کھڑی تھی، زہیب کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ وہ اس حد تک جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ طلاق تو شائلہ کی ایک ہی رائٹ تھی، جبکہ زہیب کی نظر اس کی کلائی پر ٹکی چھری پر تھی۔ تو تمہیں طلاق چاہیے؟ زہیب اب اطمینان سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ابھی دو۔ چلو نہیں دیتا کیا کرو گی؟ نس کاٹوں گی نا، چلو کاٹو شاباش۔ زہیب مسکراتا اس کی سائیکی سے کھیل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سر پھیری میں دم ہم نہیں ہے، بس شوشے چھوڑتی ہے ہستی ہلا دینے کے۔ جی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ طلاق دو مجھے ورنہ میں سچ میں خود کو مار دوں گی۔ شائلہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ کر حیرت میں بولی، شور مجھے کوئی پرابلم نہیں، ویسے بھی تم میری کسی کام کے نہیں ہو، دوسری شادی تو مجھے ویسے بھی کرنی ہے، چاہے مر جاؤ خود ہی۔ زہیب اطمینان سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مرو تم بندر کمینے، چاہے 1000 کرو شادیاں، پر مجھے چھوڑو، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ۔ شائلہ غصے کی شدت سے چلائی تھی۔ میں کیوں دوں طلاق؟ میں تو شادی کر سکتا ہوں، مجبوری تمہاری ہے کہ تم پھنس گئی۔ اب یا تو اچھی لڑکی بن جاؤ یا پھر خود کو ختم کر لو، تمہاری مرضی۔ زہیب کہتا اس کے بالکل پاس آ گیا تھا، ویسے یہ سب تم اس مس اینا کے کہنے پر کری ہو نا؟ زہیب نے قریب آ کر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور یہی شائلہ کا دھیان بھٹکا کہ وہ چھری چھیننے میں کامیاب ہوا تھا کہ شائلہ ہوک بنی اپنے حالی ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا بکواس کر رہی تھی؟ لگتا ہے تمہیں پھر سے سیدھا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زہیب نے اس کے بالوں کو پیچھے سے دبوچا تھا اور اس کے منہ پر سرد آواز میں داڑھا تھا کہ شائلہ نے کبوتر کی آنکھیں میچ لی تھی۔ تب تم اینی کو جانتے ہو؟ اینی، بنٹی، مینا، تمہارے سو کالڈ فرینڈز جو تمہیں دھیرے دھیرے نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔ زہیب نے اس کے بالوں پر گرفت مزید ساتھ کی تھی، اور یہ ہوا تھا شائلہ پر دھماکہ کہ وہ سانس تک روک گئی جب زہیب لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتا بہت کچھ جتا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خبر نہیں؟ تمہارے ہر ایٹیٹیوڈ پر میری نظر ہے، وہ جو گن تمہارے دماغ میں بڑھ گیا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ تمہیں حقیقت سے روشناس کروایا جائے۔ کروایا تو پہلے بھی تھا، پر اثر صرف 2 دن تک رہا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کیسے تم یہ بکواس کرتی ہو یا ان سے رابطہ کرتی ہو۔ زہیب نے اس کی تھوڑی دبوچی تھی کہ شائلہ کڑا اٹھی۔